بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں کہ استغفار کی فضیلت یعنی توبہ کی فضیلت، رجوع اللہ کرنے کی جو اہمیت ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی متعدد آیتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ تعالی چند احادیثوں کی روشنی میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف واپس ہو جانا، استغفار کرنا یا یہ کہ توبہ کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے اور ایک مسلمان کی زندگی میں یہ کتنا اہم ہے اور کتنا یہ ضروری امر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تم سب گنہگار ہو سوائے اس کے جس سے میں عافیت دوں، جیسے انبیاء علیہم السلام۔ تم مجھ سے گناہوں کی مغفرت مانگا کرو، میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا۔ تم سب فقیر و محتاج ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کروں، لہذا مجھ سے مانگا کرو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تم سب گم کردہ راہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت بخشوں، یعنی انبیاء، اولیاء علیہم السلام و دیگر مومن بندے۔ تو تم مجھ سے ہدایت کا سوال کرتے رہا کرو، میں تمہیں سیدھی راہ چلاؤں گا۔ جو بندہ یہ جان کر مجھ سے بخشش مانگے کہ میں اسے بخش دینے پر قادر ہوں تو میں اس کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، کس بات کی پرواہ نہیں؟ کہ اس کے گناہ چاہے کتنے بھی ہوں، مجھے کچھ پرواہ نہیں، چاہے جتنے اس کے گناہ ہوں۔ اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندے مردے، تر اور خشک تم میں سے بدترین آدمی کے دل پر جمع ہو جائیں، یعنی سب ہی بدبخت و نافرمان ہو جائیں، تو بھی میری سلطنت میں ایک مچھر کے پر کے برابر اس سے کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تمہارے پہلے پچھلے، زندے مردے، تر اور خشک تم میں سے کسی نیک ترین بندے کے دل پر جمع ہو جائیں، یعنی کہ سب ہی نیکوکار پرہیزگار بن جائیں، تو اس سے میری بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر تمہارے پہلے پچھلے، زندے مردے، تر خشک سب مجھ سے سوال کریں، حتیٰ کہ ہر ایک اپنے سوالات کی انتہا کر دے، یعنی سوال کرتے 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 انتہا کر دے، جو کچھ مانگ سکتا ہے مانگ لے۔ انتہا کر دے کیا مطلب؟ جو کچھ مانگ سکتا ہے سب مانگ لے، پھر جو انہوں نے مانگا وہ ان کو عطا فرما دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی کہ اگر تم میں سے کوئی سوئی کے ناکے کو سمندر میں ڈوبوئے تو اس پر لگنے والے پانی سے سمندر میں ہوتی، یعنی جتنا اس سوئی کے ناکے پہ پانی لگے گا تو اسے سمندر سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ اس لیے کہ میں ہی کریم، بزرگ، اکیلا ہوں، میری عطا بھی کلام اور میری سزا بھی کلام، یعنی میری شان یہ ہے کہ جب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو اسے کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل فرماتا ہے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رکھے گا، میں تیری گناہوں کے باوجود تیری مغفرت فرماتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے کچھ پرواہ نہ ہوگی کہ میں بے پرواہ ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ کنارے آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی اتنا گنہگار کہ آسمان، پورا زمین و آسمان سب بھر جائے، زمین و آسمان کا درمیان جتنے کچھ ہے وہ سب بھر جائیں گناہوں سے، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے، اس کے بعد بھی مجھ سے بخشش مانگے تو میں تیری بخشش فرما دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر خطائیں لیے میری بارگاہ میں حاضر ہو، پھر مجھ سے یوں مانگ ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر عطائیں لیے تجھ سے ملوں گا، سب خطائیں معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو خطا کر کے رجوع اللہ کرنے میں آر سمجھتے ہیں اور اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اور حالانکہ خطا کھلم کھلا کیا ہے، ظاہر میں کیا ہے، اور اب رجوع کے موقع پر وہ اس خطا کو شرم سمجھ رہے ہیں،
تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ جل وعلا کی عطائیں خطاؤں کی واپسی پر کس قدر ہے۔ مزید یہ کہ حضرت ابو سعید خدری سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس نے کہا تھا جب مردود بارگاہ ہوا تو اللہ سے اس نے کہا تھا، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ لمحہ فکریہ ہے، آج بھی موقع ہے، سوچ لینا چاہیے کہ رجوع اللہ کتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج لفظ رجوع پر بڑا اجتناب ہے۔ روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی یعنی زندگی بھر، تو اللہ نے فرمایا تھا مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں ان کی بخشش فرماتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو استغفار رجوع اللہ کتنا اہم ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں تمہاری بیماریاں اور ان کے علاج نہ بتا دوں؟ تمہاری بیماریاں بھی تمہیں بتا دیتا ہوں اور ان بیماریوں کا علاج بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ سن لو، تمہاری بیماریاں گناہ ہیں اور ان کا علاج استغفار ہے، توبہ کرنا، رجوع اللہ، اللہ کی طرف جھک جانا، اللہ کی طرف رجعت کرنا اور اپنی خطاؤں پر نادم ہو جانا، توبہ استغفار کرنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہر غم دور کر دیتا ہے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ یہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا مبارک ہے یا خوشخبری ہے یا جنت میں شجر توبہ کا سایہ ہے اس خوش نصیب کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار درج ہے۔ پتہ یہ چلا ان حدیثوں کی روشنی میں کہ رجوع اللہ، استغفار کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کتنے زیادہ فوائد اس کے اندر اللہ نے رکھے ہیں۔ ایک آخری بات حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ اس کا نام عمل اسے خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ اس میں کثرت سے استغفار لکھوائے، کثرت سے استغفار لکھوائے، یعنی جو گناہ آپ نے پوشیدہ کر رکھے ہیں اس کی آپ خفیہ توبہ کریں، رجوع کریں، اور جو گناہ آپ کا ظاہراً ہوا ہے، علی الاعلان ہوا ہے، لوگوں کے درمیان ہوا ہے، تو اس سے بھی رجوع علی الاعلان کر لیں، اور اللہ تعالی ہماری اس رجعت کو، استغفار کو، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔